السلام علیکم ناظرین، میں عابدہ بیگم آپ سب کا اپنے چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ تو چلے آج کا ہمارا عنوان ہے بے حیا عورتوں سے زینت کروانا۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو چلیں بے حیا عورتوں سے زینت کروانا اور خصوصاً بیوٹی پارلر میں مزین کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اکثر بے نمازی اور بے پردہ، آزاد خیال، اللہ تعالیٰ کے احکام سے باغی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، جن میں بعض اوقات کافر عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کے شوہر خود ہی ان سے بیزار ہیں اور وہ خود اپنے شوہروں سے بیزار ہو کر ان کاموں پر لگ گئی ہیں۔ تو وہ کیا دوسری خواتین کو ایسا تیار کریں گی جس سے وہ اپنے شوہر کی ہو جائیں؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ مسلمان خواتین کے لیے ایسی بے حیا اور گنہگار عورتوں کو اپنے جسم پر ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا چاہیے۔ تو ناظرین، اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ بہت سی بے حیا عورتیں، ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں بے حیا ہوتی ہیں یا پھر بے نمازی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اسلام نے جن کاموں کو عورت کے لیے حرام کیا ہے، ہمیں ان کاموں کو دوسری عورت کے لیے بھی کرنا حرام ہی ہوگا۔ جیسے ہمارے لیے اگر آئی بروز بنانا حرام ہے، اگر ہم خود نہیں بناتے ہیں، ہم کسی اور کو بناتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے حرام کام ہی ہوگا۔ ایسے ہی جو بھی چیزیں مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں ہیں، اس کا دوسری عورت کو استعمال کرنا، یعنی کہ اگر ہم خود نہیں کریں گے بلکہ ہم دوسروں کو وہ چیزیں کریں گے تو بھی ہمارے لیے وہ حرام ہی ہوگا۔ دیکھیے، مردوں سے زینت کروانا حرام ہے، اور اگر بیوٹی پارلر میں کام کرنے والے مرد ہوں یا ان کا وہاں آنا جانا ہو تو پھر اس کے حرام ہونے اور اس پر خدا ہی لعنت برسنے میں کیا شبہ باقی رہ جائے گا۔ بیوٹی پارلر میں جا کر ایسی بے حیا، بے شرم اور گنہگار عورتوں سے اپنے کو سنوارنا اور مزین کرنا مسلمان خواتین کے لیے کسی طرح سے بھی مناسب نہیں، بلکہ گھر ہی میں جو ہو سکے اس سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے۔ اسی میں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ سمجھ رہے ہیں اپنا ناظرین؟ غیر محرم کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے ہم نے اس کی پچھلی ویڈیو میں پڑھا ہے کہ وہ عورت کیا ہو جائے گی؟ دانیہ ہو جائے گی، بن ٹھن کر نکلے گی، عطر وغیرہ لگائے گی۔ تو ناظرین، ایسی چیزوں سے ہمیں دور رہنا بہت بہتر ہے۔ جو چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم اس کو دوسری عورتوں کو سجا و سنگار کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، زیب و زینت میں فضول خرچی، ٹھیک ہے، اسلام میں اسراف یعنی کہ فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ زیب و زینت کیجئے اور ضرور کیجئے، آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ خود کو سنوارے سجے، آپ کے لیے پوری طرح سے جائز ہے اور یہ آپ کے لیے ثواب کا کام ہے، لیکن اس میں بیجا خرچہ کرنا، ضروریات سے زیادہ اس کے پر فضول پیسے اڑانا، یہ ہمارے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ لیکن اس میں اتنا بھی حد سے آگے نہ بڑھیے کہ اپنے بجٹ کا بھی خیال نہ رہے اور اپنے والد یا اپنے شوہر کے خون پسینے کی کمائی کو بے دردی سے ضائع کر دیں، اور نئے سے نئے فیشن کے کپڑے اور مہنگے سے مہنگے زیورات کم از کم ایسے حالات میں تو استعمال نہ کریں جبکہ آپ کی دیگر مسلمان بہنیں سوکھی روٹی کے لیے بھی ترس رہی ہوں۔ خواتین خصوصاً نوجوان لڑکیوں نے غیر قوموں کو دیکھ کر ایسے خرچ بڑھا لیے ہیں کہ نہ وہ ضروری خرچ ہے، نہ ان پر زندگی موقوف ہے۔ فیشن کی بلا ایسی سوار ہوئی ہے اور ظاہری ٹپ ٹاپ اتنی بڑھا رکھی ہے کہ جتنی بھی آمدنی ہو سب کم پڑ جاتی ہے اور قرض پر قرض چڑھا چلا جاتا ہے۔ فیشن کی یہ بیجا ضرورتیں جو یورپ والوں نے نکال دی ہیں، مسلمان خواتین کے لیے کسی طرح بھی ان کے خیال میں پڑنا اور ان کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی اندھی تقلید میں یہ حال بن گیا ہے کہ دیکھنے میں خوشحال، دل میں پریشان، آمدنی معقول مگر گزارا مشکل، اطمینان اور بے فکری کا نام نہیں، محبت کے جوش میں لڑکیوں کی پرورش شروع ہی سے اس طرح کرتی ہیں کہ بچپن ہی سے ان کو زیادہ خرچوں کی عادی بنا دیتی ہے، اور وہ فیشن کا اس قدر شوقین بن جاتی ہے کہ شادی کے بعد شوہر پر بوجھ بن جاتی ہے۔ خاوند کی ساری آمدنی فیشن
لباس اور زیور کی نظر ہو جاتی ہے۔ ناچار نا اتفاقی اور بد مزگی ظاہر ہونے لگتی ہے، اور زیادہ بنا سنگار کی عادت ڈالنے سے تلاوت قرآن پاک، درود استغفار، دینی معلومات میں لگنے کی فرصت بھی نہیں ملتی ہے۔ پھر اصل سجاوٹ کو باطن یعنی دل و روح کی سجاوٹ اور پاکیزگی ہے۔ جسم و لباس کی عمدگی سجاوٹ بھی اسی وقت بھلی معلوم ہوتی ہے جب دل صاف ستھرا، اخلاق اچھے، عادتیں پاکیزہ ہوں۔ اخلاق گندے اور ظاہر اچھا، اس کی ایسی مثال ہے جیسے گندگی کو ریشم میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر زندگی دوبھر ہو جائے۔ خوب سمجھ لیجئے اور اپنے اخراجات کا جائزہ لے لیجئے۔ ہر بیٹی کے خرچ کو ضرورت میں شامل کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس بات سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں بناؤ سنگار کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے ہم کم پیسوں میں، کم خرچ میں بھی اپنے آپ کو سجا سنوار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو ہم پھر ملیں گے اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔